بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عام عوام کا جو موضوع ہوتا ہے وہی ہے، یعنی کہ مہنگائی۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مہنگائی بڑھنے کی جو اصل وجہ ہے وہ ڈالر ہے۔ ڈالر ریٹ میں جب اضافہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، اس حوالے سے مختلف ماہر معیشت کیا بات کرتے ہیں اور ان کی بات کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں عنید لکھانی صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور ساتھ ہی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب سے ہی شروع کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے، چونکہ آپ کا تعلق ہے اس سے پولیٹکس سے، تو پولیٹکس کے حوالے سے ہم بات کریں تو سر یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی جو ویڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ ویڈیو تو آج لیک ہوئی ہے، لیکن ہم سب لوگوں کو یہ بات تو پتہ تھی پہلے سے، آج سے نہیں، پچھلے 30 سالوں سے جو سینٹ کے الیکشنز میں ہو رہا ہے، جو نارمل الیکشنز میں ہو رہا ہے، جو اوورال ہماری ملک کا حال ہے مورلز کا، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا تو ہے، کھاتا ہے تو کیا ہوا، کھلاتا تو ہے۔ سو یہ اس بات کا مقصد یہی ہے کہ چلو وہ تو کرپشن کرتا ہے، خیر ہے، نیچے بھی کرپشن کرنے دیتا ہے، اور چلو کھا لیتا ہے، کرپشن کر لیتا ہے، لیکن تھوڑا بہت لوگوں کو لگا تو دیتا ہے لوگوں کے اوپر۔ سو یہ اس قسم کی بات جو ہے یہ ہمارے مورلز کے اندر آ گئی ہے۔ ہم نے اپنی ایک پوری قوم کو جو ہے پریپیئر ہی نہیں کیا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، اور بے ایمانی کیا ہے، ایمانداری کیا ہے۔ لیکن سر یہ ایمانداری کے حوالے سے جو کوئی بھی قوم آگے نہیں نکل سکتی جب تک وہ کرپشن سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے، جب تک وہ ایک کمپٹنسی بیس پہ اپنے مسائل کو حل نہ کرے، میرٹ کے اوپر نہ چلے، جب تک اس کی پروڈکٹ باقی دنیا کی پروڈکٹ سے زیادہ کوالٹی میں اچھی نہ ہو، جب تک اس کی پرائسز باقی دنیا کی قیمتوں سے بہتر نہ ہو۔ تو یہ بڑی بیسک وہ ہے، فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نے اپنے ملک کے اندر جو ہے خراب ہونے دی، اور اس کے ذمہ دار بھی یہ سارے سیاستدان ہیں جو خود غلط ہے۔ اب دیکھیں نا، گھر کا اگر باپ ہی کرپٹ ہوگا اور جھوٹا ہوگا اور یہی چیز گھر والوں کو سکھائے گا تو بچے کی کیا غلطی ہے؟ تو ہمارے لیڈران ہی ایسے تھے جنہوں نے خود کرپشن کر کے آئے اور پھر اور کرپشن کی اور پیسہ کمایا، اور غریبوں کا حق جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچنے دیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا سر، یہ مہنگائی کے حوالے سے خان صاحب کا جو ہے نا ایک بڑا اسٹانس رہا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ بیانات دیتے رہے ہیں کہ چونکہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے روپے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، روپے پہ دباؤ بڑھتا ہے اور وہ مہنگائی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر میں جو اضافہ ہے وہ مہنگائی کی اصل وجہ ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم اپنے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہیں تو 2019 کے جنوری میں جو ہے نا ڈالر 136 روپے کا تھا، اور دسمبر میں یہ 155 روپے کا تھا، یعنی 2019 میں 19 روپے کا اضافہ ہوا ڈالر میں، اور 19 میں جو انفلیشن رہا وہ 6.74% رہا، جبکہ 2020 میں ڈالر میں 156 سے 158 پہ آیا تو 3 سے 5 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ 2020 میں یہی انفلیشن جو ہے وہ 10.74% رہا۔ تو اب یہ بات جو ہے نا وہ بالکل کانٹراڈکٹری ہو رہی ہے کہ 2019 میں جو ہے وہ ڈالر میں زیادہ اضافہ ہوا، مہنگائی کم ہوئی، اور یہاں پہ مہنگائی 2020 میں جو ہے وہ زیادہ ہوئی اور ڈالر میں جو اضافہ ہے وہ کم ہوا۔ تو یہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹری کیوں ہے یہ بات؟ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے سر؟ دیکھیے، عام آدمی کے میں سمجھتا ہوں 3 سب سے بڑے مسائل ہیں۔ اس میں آٹے کی قیمت ہے، اس میں چینی کی قیمت ہے، اس میں بجلی کی بل ہے، وہ کس رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر آپ معیشت دان آپس میں بیٹھ کے بحث کرنا چاہیں کیا ڈالر کا کوئی رول ہے؟ اب آٹا جو ہے وہ گندم بھی پاکستان میں اگ رہی ہے، جو اگانے والے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اسی طرح چینی جو ہے وہ گنا بھی پاکستان میں اگ رہا ہے،
پاکستانی ملوں میں اس کی کرشنگ ہو رہی ہے، اس کا ڈالر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ معیشت دانوں پہ چھوڑ دینا بہتر ہے، وہ آپس میں بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں۔ پاکستانی جو عام پاکستانی ہے اس کا سوال میں سمجھتا ہوں اس کے دل کے سوال صرف تین ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 2018 میں اگست میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت اس کو 35 روپے کا 1 کلو آٹا مل رہا ہے، اب وہ 70 روپے کا کیوں ہو گیا؟ یا تو اس کی آمدن 100% بڑھ گئی ہو 2 سالوں میں تو پھر شاید وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اب ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت تقریباً 115 کلو گرام آٹا سالانہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ 22 کروڑ پاکستانی مل کے تقریباً 850-900 ارب کا آٹا خریدا کرتے تھے سن 2018 میں۔ آج اتنا ہی آٹا خریدنے کے لیے ان کو تقریباً 1800 ارب چاہیے۔ تو وہ جو 800-900 ارب اضافی آپ کی اور میری اور باقی پاکستانیوں کی جیب سے نکلا، وہ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی میری جیب سے نکلا تو کسی کی جیب میں گیا۔ تو سوال پاکستانی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جواب دیا جائے کہ وہ اضافی روپیہ جو آپ کی میری جیب سے نکلا وہ کہاں گیا۔ اسی طرح چینی کو دیکھ لیں، اب وہ 55 روپے کی تھی 2-2.5 سال پہلے، وہ 100 روپے سے اوپر چلی گئی تھی۔ آج سے 2.5 سال پہلے تقریباً 300-350 ارب کی ہم لوگ مل کے وہ چینی خرید لیتے تھے، کیونکہ ایوریج پاکستانی جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 کلو چینی سالانہ استعمال کر رہا ہے۔ اب وہاں سے 200 ارب روپیہ اضافی آپ کو اور مجھے پے کرنا پڑ گیا، تو سوال ہے کہ وہ کس کی جیب میں چلا گیا؟ حکومت نے اپنی رپورٹ بھی شائع کر دی ہیں، آپ نے دیکھی، گندم کے اوپر بھی، چینی کے اوپر بھی، تو ان کی رپورٹ کی نظر میں کیا کسی کو اریسٹ کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو۔ میں یہ صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی، چونکہ آپ ایک ماہر معیشت ہیں، تو صرف اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کس حد تک یہ بات سچ ہے یا کس حد تک اس بات ٹیکنیکلی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر میں اضافے کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو تھوڑی بہت ہمیں بھی نالج ہے نا، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ ریورس ہے کیس، یعنی روپے کی کیونکہ سپلائی میں اضافہ ہو رہا ہے، انفلیشن بڑھ رہا ہے، اس وجہ سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے، ڈالر پہ پریشر ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے کس حد تک اتفاق کریں گے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جو باہر سے آ رہی ہیں اور ان کی قیمت ڈالر میں ادا کرتے ہیں، تو روپاؤں میں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ہم امپورٹڈ انفلیشن بھی کہتے ہیں، کہ بیرونی چیزیں جو باہر سے ہم نے امپورٹ کی، بالکل۔ اب وہ عام پاکستانی جو ہے وہ کوئی امپورٹڈ چیزیں تو نہیں کھا پی رہا۔ نہیں سر، پیٹرول تو باہر سے آتا ہے، مین تو پیٹرول ہے نا۔ یہ پیٹرول اگر بڑھتا ہے عالمی منڈی میں اور پاکستان میں بڑھتا ہے تو پھر وہ جواز بنتا ہے، اس میں حکومت جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر پاکستان میں بھی نیچرلی بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے تقریباً 30 روپے لیٹر لگایا جاتا تھا پیٹرولیم لیوی، اب وہ اس سے ڈبل ہو گیا ہے۔ تو حکومت جو ہے جب عالمی منڈیوں میں قیمت گر بھی جاتی ہے تو وہ اضافی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے پیٹرول کے اوپر اضافی ٹیکس لگائی چلی جاتی ہے، جس سے جب عالمی منڈی کی قیمت گرتی ہے تو پاکستان میں قیمت نہیں گر پاتی ہے۔ تو اس کے لیے اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ میں جو چیز سادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہیں، دیکھیے آپ اور میں، جو پاکستان میں تقریباً 70% آبادی ایسی ہے جو اپنی 70 سے 80% انکم جو ہے وہ کھانے کی چیزوں میں خرچ کر دیتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو امپورٹڈ چیزیں کھا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر روپیہ گرے گا تو امپورٹڈ چیزوں کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ چلیں سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ یعنی آپ اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ مطلب جو ہے وہ ڈالر میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم منیر صاحب کا بھی اس پہ انپٹ لے لیں گے تاکہ وہ بھی، ظاہر ہے ان کا اکنامیکل تو نہیں لیکن ان جنرل ٹرمز میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لائن پہ۔ سر آپ تھوڑا سا بتائیں سر، کس حد تک آپ اس انٹرپریٹیشن سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق ہے ڈالر کا یا نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی تعلق ہے جی، 100% تعلق ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ڈالر کی قیمت کیوں بڑھی، چلیں اس بحث پہ ہم نہیں جاتے۔ ابھی ہم اس چیز پہ جاتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو تیل بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کی بجلی جو ہے زیادہ تر تیل سے بنتی ہے، تو بجلی ایکسپینسو ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی ایکسپینسو ہو جاتی ہے تو تمام جو کارخانے ہیں ان سب کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ چاہے وہ فلور مل ہو، چاہے وہ شوگر ملز ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اوور آل ایک انفلیشن جو ہے ملک کے اندر آتی ہے اس سے۔ اور انفلیشن جو ہے اس کا امپیکٹ
ऑल्दो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि गंदम जो है चूंकि पाकिस्तान की पैदावार है तो गंदम पे इतना फर्क नहीं आना चाहिए. एग्जैक्टली. बट देन अगेन गंदम के लिए भी आपको फर्टिलाइजर चाहिए, गंदम के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गंदम के लिए भी और बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो बारानी इलाके हैं. सर 2019 में जो है ना फ्यूल की कीमत जो है ना वो नीचे आई थी. मैं भी थोड़ी सी कंप्लीट कर लूं. गंदम में भी जो बारानी इलाके हैं जो डिपेंडेंट करते हैं नेचर के ऊपर कि वक्त पे बारिश हो जाए और बेवक्त पे बारिश ना हो. सो जब इस तरह हुआ कि बेवक्त पे बारिश हुई तो हमारी अच्छी खासी फसलें जो हैं वो खराब हुई और हमें गंदम मंगानी भी पड़ी बाहर से. तो जो बाहर से मंगाई वो भी डॉलर में मंगाई ना, तो डॉलर्स में गंदम आ रही है. और हर कमोडिटी की एक इंटरनेशनल प्राइस होती है. अगर आपकी डॉलर बढ़ जाता है और कीमत बहुत ज्यादा होगी डॉलर की, तो आपकी गंदम की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो तो फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी रुपए में ज्यादा हो गई. और हमारे आसपास के मुल्क जो हैं वो भी गंदम लेते हैं, हमसे ही लेते हैं. सो ये सारी चीजें जो हैं सब को रिलेटेड हैं. खाली हम ये नहीं कह सकते कि जी इन्फ्लेशन ज्यादा थी तो डॉलर की प्राइस ज्यादा होनी चाहिए या डॉलर गिरा तो इन्फ्लेशन कम हो जानी चाहिए. नहीं, उसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. जहां तक डॉलर बढ़ने की बात है तो उसकी जो मेन रीजन थी वो हमारे जो रीपेमेंट्स हैं लोन्स की, उसकी वजह से था. हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां पे हमारी तरफ एक तरफ तो खाई थी जिसमें हम डिफॉल्ट हो रहे थे और पूरे मुल्क का जो है वो एज अ डिफॉल्ट कंट्री हो जाती, और एक तरफ ये था कि हमें वो सारी इंजेक्शंस लगानी थी IMF के उस प्रोग्राम की जिसने हमें बेल आउट किया. सो हम बेल आउट प्रोग्राम पे गए और बहुत सारी इंजेक्शंस लगी इकॉनमी के ऊपर. इकॉनमी इतनी स्लो हो गई और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट कोविड ने भी जो हाल किया पूरी दुनिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के आसपास के ममालिक देख लें वहां पे क्या हाल किया. यूरोप में आज भी पूरा UK बंद है, पूरा जर्मनी बंद है, पूरा फ्रांस बंद है. और वो जो उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो लोग भी चीजें हमसे खरीदते हैं ना, जब उनकी मार्केटें चल रही होती हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी होती हैं. ऑल्दो हमारी एक्सपोर्ट्स फिर भी बहुत बेहतर गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती थी अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं होती. हमारी इकॉनमी जो है बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती. अल्लाह का शुक्र है कि हम रिसेशन में नहीं गए. ऑल्दो हमारा ग्रोथ रेट तो GDP तो बहुत कम है, लेकिन स्टिल जो रीजन में हाल है वो हाल नहीं है, उससे बेहतर है. सो ये सारी चीजों को अगर आप देखें एज अ होल तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि ओवरऑल इकॉनमी इज इन द राइट डायरेक्शन एंड इट इज. इसने जो भी पंचेस लेने थे, चाहे वो IMF के हों चाहे वो कोविड के हों, वो ले लिए और संभल गई. और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इकॉनमी जो है संभल जाएगी और निकल जाएगी. अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा मैं. ये बताएं सर इसका हल क्या है. हमने चले ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, और महंगाई भी बढ़ रही है, चले बढ़ने दें. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन क्या है इसका? इकोनॉमिक पॉलिसी जो कहलाती है उसके दो हिस्से हैं. एक फिस्कल पॉलिसी कहलाती है कि हुकूमत के पास पॉलिसीज हैं कि या उसने टैक्स कितना लगाना है और वो टैक्स वसूल करेगी, उसके अखराजात कितने हैं. इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है जो स्टेट बैंक के पास है कि आपने सूद कितना रखना है और आपने कितनी मनी सप्लाई करनी है. मैं ये समझता हूँ कि जिस चौराहे पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, अब ना तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ कर सकती है और ना ही हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी कुछ कर सकती है. जो चीज़ कर सकती है वो है इस्लाहात. देखिए हमारे यहाँ बिजली के शोबे के अंदर तकरीबन 1000 अरब रुपए का सालाना खसारा कर देती है हुकूमत. अगस्त 2018 में जब PDI की हुकूमत आई थी तो पावर डिवीजन ने हमें बताया कि PMLN जो है वो 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा छोड़ के जा रही है. अब हमें पता ये चला कि वो 1100 से बढ़ के 2400 अरब पे पहुंच गया है. तो आप सोचिए कि पिछले 2-2.5 सालों में बिजली का खसारा जो है सर्कुलर डेट की शक्ल में वो 1100 अरब से पहुंच गया 2400 अरब. इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो तकरीबन सालाना 1800 अरब रुपए का नुकसान कर देती है. तो जब तक ये नुकसानात जो हैं इनमें इस्लाहात नहीं लाई जाएगी. गैस के सेक्टर में हम एक बड़ा अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, अनअकाउंटेड फॉर गैस. इसको उर्दू में ये कहेंगे कि जो गैस चोरी हो जाती है, यानी कि एक साल भर में तकरीबन 2 से 2.5 अरब डॉलर की गैस जो है वो इस मुल्क में चोरी हो जाती है.
अब मामला है इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का। आपको बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म लानी है, आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सेक्टर में रिफॉर्म लानी है, आपको गैस के शोबे में रिफॉर्म लानी है। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स हैं, जो हुकूमतें चीज़ें खरीद रही हैं, वो तकरीबन 7-7.5 ट्रिलियन रुपीज़ की चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मिलकर सालाना गुड्स सर्विसेज खरीद रही हैं। इनमें करीबन कहा जाता है 25 से 30% लीकेज हो जाती है। जब तक इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, ये देखिए ठीक है, ठीक है, सारे खसारे गिनवाने का मेरा मकसद ये है कि बिल्कुल। हुकूमत और मुल्क के पास कितने मसाइल हैं। ये इतना अमीर मुल्क है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो 1100 अरब साल का बिजली के शोबे में फेंक देती है, ज़ाया कर देती है। 1800 अरब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लॉस हो जाता है। $2.5 अरब की गैस सालाना चोरी हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात जो है ना वो समझ में आई, ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस्लाहात लेके आए, और इस्लाहात जो है वो ज़राअत में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पावर सेक्टर में और दीगर जितनी भी सर्विसेज सेक्टर हो गए, इन सारे सेक्टर में इस्लाहात लेकर आए गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। जब बनता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सजा होती है, उसमें हमारे यहाँ आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। टाइम लग रहा है और सारा का सारा खान साहब के हाथ में नहीं होता। खान साहब इज द प्राइम मिनिस्टर ओनली, उनके अंडर में शायद चंद इदारे हैं, नैब उनके अंडर में नहीं है, उसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है वो उनके अंडर में नहीं है। ये तो पूरे नेशन को मिलके काम करना होगा, एक फैसला करना होगा कि भाई अब हम करप्शन के साथ इस मुल्क को आगे दुनिया के मुल्कों की भाग दौड़ में नहीं ले जा सकते। हमें मेरिट के ऊपर लाना पड़ेगा, मुल्क को करप्शन फ्री करना पड़ेगा, ताकि हम भी चाइना की तरह ग्रो करें और हमारी भी पॉवर्टी खत्म हो, जिस तरह वहां पे 70% पॉवर्टी खत्म कर ली। अच्छा, फिर खाली ये भी नहीं है, ये तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं कि अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी खाली मसले का हल नहीं है। अब इस वक्त हमें एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी होगी, फिर हमें इंडस्ट्री वाइज पॉलिसी बनानी होगी। वो इस्लाहात की बात कर रहे थे, वो इस्लाहात की बात कर रहे थे कि पिलफ्रेजेस रोको ना भाई। क्यों स्टील मिल के अंदर हमारा पैसा जाया हो टैक्स पेयर्स का, क्यों पीआईए के जहाजों चलाने में हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा जाया हो। वो पैसा लगना चाहिए गरीब बच्चे की हेल्थ केयर के लिए, गरीब बच्चे की एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चे को गुर्बत से निकालने के लिए। उसके बजाय वो पैसा जाया हो रहा है मेरे और आपके पीआईए के सफर के लिए, वो गलत हो रहा है। सो यस, इस्लाहात करने की जरूरत है, लेकिन एक और चीज है जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, जो चाइना की ग्रोथ में टर्बो बूस्ट जिसने लगाया, वो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स उनके जो थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वो इतने सारे थे और हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिपेंडेंटली एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह चल रहा था और इंडिपेंडेंटली डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट कर रहा था। कोई सिर्फ आईटी में काम कर रहा है, कोई सिर्फ जो है वो मोबाइल फोन और ये टैबलेट्स बनाने में काम कर रहा है, कोई जो है सिर्फ कार इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो उसी तरह की यहाँ पे भी पॉलिसीज बनी। आप देखें बहुत थोड़े से अरसे के अंदर हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी कैसी है, क्या टेक्सटाइल वाले खुश नहीं है? हमारी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी कैसी है, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स में नहीं आ गई? हमारी आईटी पॉलिसी कैसी है, क्या हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो है 40% से अप नहीं हुई? हमारी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पॉलिसी कैसी है, क्या हर डेवलपर जो है अभी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का नहीं कर, और यही ग्रोथ को जो है वो टर्बो बूस्ट लगाएगी और हमारी ग्रोथ रेट ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सर। यानी आप भी बहरहाल वही बात कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने की कि इस्लाहात लानी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो जो भी सेक्टर हो, अपना कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो या दीगर जो आपने डॉक्टर साहब ने जिन इस्लाहात की बात की, आपने स्मॉल इंडस्ट्रीज जोन्स की बात की, उसके अलावा दूसरी जो बात की है, डॉक्टर साहब की और मेरी बात में फर्क है। जी जी, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से खाली मसला हल नहीं होगा, इस्लाहात हमें पिलफ्रेजेस रोकनी होंगी, गैस की चोरी रोकनी होगी, बिजली के नुकसानात रोकने होंगे। देखिए हमारी बिजली के जो मुआहदे हुए भी थे ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ, आईपीपीज के साथ, तो वही ना सर, पावर सेक्टर इस्लाहात हो गई ना। कीमत में लेकर वापस आता हूं सर, वो डॉलर से रुपया में लेकर आए, और ये सारी जो एग्रीमेंट्स दोबारा रिवाइज किए हैं, आगे ये सारी पिछली हुकूमतों की करप्शन थी ना। ठीक हो गया सर। हमें अब ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने, ये भी एक बड़े माहिर जो है वो मईशत के उस्ताद और गुरु समझे जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इनसे हमारी जो है वो अक्सर बातचीत भी होती रहती है। आप मुझे सुन सकते हैं मुजम्मिल साहब? बिल्कुल सुन सकता हूँ।
اچھا سر، یہ ہماری گفتگو پہلے چل رہی تھی ڈاکٹر فروخ صاحب سے، ان سے بھی جو ہے نا وہ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ خان صاحب کا جو اسٹانس ہے کہ مہنگائی میں جو اضافے کی بنیادی وجہ ہے وہ ڈالر میں اضافہ ہے، جبکہ دیکھا جائے تو 2019 میں جس شرح سے ڈالر میں اضافہ ہوا، انفلیشن میں اس شرح سے اضافہ نہیں ہوا، کم ہوا، جبکہ یہی صورتحال اس کے برعکس تھی 2020 میں۔ اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس دیں سر۔ دیکھیں، خان صاحب کو جب پبلک میں آنا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آسان کر کے، یا کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات کریں کہ ان پہ جو ہے کم سے کم اس کا جو ہے ذمہ داری یا بوجھ دکھائیں کہ جی ان کی وجہ سے کم ہوا ہے۔ اصل میں بات، ہم نے جو معیشت جب اکنامکس پڑھی تھی نا، تو ہم نے جو پہلا سبق پڑھا تھا اس میں وہ یہ پڑھا تھا، انفلیشن از دی اندر نیم آف ٹیکس۔ ٹھیک ہے نا؟ جو مہنگائی ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے وہ ٹیکس کی شکل ہوتی ہے، وہ عام آدمی سے ہی واپس لی جاتی ہے مہنگائی کی شکل میں ٹیکس۔ جب ایک عوام ٹیکس نہیں دیتی تو پھر خسارہ ہوتا ہے، اور جب خسارہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے، کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتی، تو اس کے معاشی اشاریے خراب ہوتے ہیں، اور جب معاشی اشاریے خراب ہوتے ہیں تو ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، ڈالر بڑھتا ہے، شرح سود بڑھتی ہے، اسمگلنگ بڑھتی ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انفلیشن کی شکل میں آ جاتی ہے۔ تو یہ میں ایک ایز اکنامکس کے اسٹوڈنٹ جو ہوں، میں انفلیشن کو یا مہنگائی کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں۔ رہا سوال کہ اب آپ نے جو بات یہ کی کہ جتنا ڈالر بڑھا اتنی تو مہنگائی نہیں بڑھی، اس کی وجہ ہے کہ اس کے ریورس ہوئے۔ آپ کی مہنگائی جو ہے ان چیزوں پہ بڑھتی ہے جو آپ درآمد کرتے ہیں پہلے، اور ان چیزوں پہ بڑھتی ہیں جو برآمد ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر گندم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $200 کی ہے، اور اگر ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اگر آپ ایکسپورٹ نہ بھی کریں تو انٹرنیشنل پیرٹی سے آپ کے ملک پہ سستی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اسمگلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے سال جو ہم کابینہ پہ چیخو پکار کر رہے تھے کہ جی وہ گندم جو ہے انہوں نے کیوں ایکسپورٹ کر دی، چینی کیوں ایکسپورٹ کر دی، بھائی جتنی گندم ایکسپورٹ کی تھی نا، یہ جتنی چینی ایکسپورٹ کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اسمگل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس سال بھی یہی ہوا، اور یہ غلطی مشرف صاحب نے بھی کی تھی کہ باہر سے 2007-8 میں جب انٹرنیشنلی مارکیٹ میں یہ ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھی تھی، گندم کی، چینی کی، تو مشرف صاحب نے جو ہے وہ سمجھے تھے کہ میں باہر سے امپورٹ کر کے جیب سے حکومت کے خزانے سے پیسے ڈال کے ملک میں سستی گندم رکھوں گا تو 2008 کے الیکشن جیت جاؤں گا۔ تو ادھر سے باہر سے گندم اور چینی آتی تھی، اور ادھر سے جو ہے افغانستان نکل جاتی تھی۔ اچھا مزمل بھائی، آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکسز جو ہے نا وہ چونکہ نہیں دیتے، اس وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں انفلیشن جو ہے دوسرا ڈیفینیشن ہے، یہ دوسرا نام ہے ٹیکس کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکس اگر جب آپ صحیح طریقے سے نہیں دیں گے تو وہ انفلیشن کی شکل میں، اب عوام نے مہنگی چیز دی تو ٹیکس ہی لگ گیا نا اس پہ۔ اچھا تو سر پھر اس میں جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیش اکانومی کو ختم کرنے کے اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، اب آپ کی گورنمنٹ جو ہے اگر کیش اکانومی کے لیے اقدامات کرے گی تو اس کو جو ہے پورے ملک میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت آپ کی وفاقی حکومت جو ہے اسلام آباد بیسڈ حکومت ہے، اس کا اسلام آباد سے باہر کہیں زور نہیں چلتا۔ 18ویں ترمیم نے ماشاءاللہ سارا کچھ دے دیا صوبوں کے ہاتھ میں، سروسز سارا جو ہے ٹیکس ان کے پاس ہے، ایگریکلچر ٹیکس ان کے پاس ہے۔ اب آپ ایگریکلچر جو ہے اس ملک کی 21-22% ہے، سروسز جو ہے 53% ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ملا لیں تو 70% ہے۔ ایگریکلچر جو آپ کی اکانومی ہے اس سے جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی 60% لوگ اس ملک کے منسلک ہیں۔ آپ تو خود بلکہ پنجاب، میرے خیال بھاولپور سائڈ کے شاید، جی تو ہاں، آپ میں سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو اس ملک کی سب سے بڑی آبادی جو ہے ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے۔ تو سر ایگریکلچر پنجاب میں بھی تو تحریک انصاف کی حکومت ہے نا، 3 صوبوں میں، چلیں سندھ کو اگر ہم نکال بھی دیں تو پھر وہاں پہ کیوں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں ابھی تک؟ دیکھیں، میرا تو آرگیومنٹ آپ سے ہے ہی نہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں کہیں بہ رہی ہیں۔ جی سر۔ میں نے آپ سے کہاں بولا ہے میں نے نہیں نہیں، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یا شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ میرا تو آرگیومنٹ ایک سمپل ہے۔ آپ نے میرے سے ایک اسٹرکچرل جی جی بات پوچھی
کہ مہنگائی وزیر اعظم نے یہ کہا اور یہ ہوا، میں نے اس کا جواب آپ کو دیا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک سوال میرا اور ہے. یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس وقت بھی جو ملک میں غیر جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی شرح بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انکم ٹیکس. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر نہیں فوکس کرنا چاہیے، یا منی لانڈرنگ اور کرپشن کو، سرکولر ڈیٹ کو، ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے؟ اور 3 سال تو گزر چکے ہیں، تو اب کب کریں گے فوکس؟ دیکھیں 3 سال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ خود تو نہیں کر رہی تھی، لیکن FATF نے یہ کاموں میں بہت لگایا ہے اس حکومت کو. ٹھیک ہے. ابھی اللہ خیر کرے کہ 22 تاریخ کو پاکستان کا FATF میں کیا ہوتا ہے، پاکستان گرے سے نکلتا ہے نہیں نکلتا. لیکن یہ 3 سالوں میں یہی وجہ تھی. پہلے جو 2 سال تھے اس حکومت سے جو بہت سارے لوگ ناراض تھے، وہ یہی وجہ تھی، کیونکہ 72 سالوں میں آپ نے کھلی چھوٹ دے کے رکھی ہوئی تھی مافیاز کو، یا جسے کہتے ہیں کہ مالدار لوگوں کو. جب ان پہ ہاتھ ڈلتا تھا تو وہ جو ہے ملک میں الگ طریقوں سے جو ہے وہ جو ہے ملک میں انتشار پھیلا دیتے تھے. مطلب کبھی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی تھی، کبھی کارخانے بند ہونے کی دھمکی، کبھی کیا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں میں جو ہے، اس ملک میں جو ہے اگر پچھلے 15 سالوں میں جو تنخواہ دار طبقہ سب سے اچھا رہا ہے وہ سرکاری رہا ہے، کیونکہ ہر گورنمنٹ نے 10%، 20% ہر سال تنخواہیں بڑھا دی. اور یہ سب سے کم کام کرتا ہے، چھٹیاں بھی کرتا ہے، سب سے کم کام کرتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کو تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہے اور ان کی نوکری کو خطرہ بھی نہیں ہوتا. وہ 1 سال نہیں نکال سکے اور اپنی ہی حکومت کے خلاف آ کے لڑنے لگ گئے. اپنے ملک کے معاشی حالات کو نہیں دیکھا انہوں نے. ابھی کووڈ آیا ہوا تھا، ہم دیکھتے تھے کبھی سنگاپور کی جو ہے پوری سنگاپور ایئر لائن والے خود کہتے تھے کہ آپ ہماری تنخواہیں کاٹ دیں، اگر یہ ایئر لائن بچ جائے گی تو ہمیں فیوچر میں ہم کما لیں گے. ادھر PIA میں بیڑا گرک ہوا ہے، 40 پائلٹ غصے میں، اور وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں اور وہ جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اسٹیل مل 2013 سے بٹھا کے کھلا رہے ہیں، جب ان کو جو ہے گولڈن ہینڈ شیک دیا اس میں بھی 2-2, 4-4 سال کی تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو بھائی یہاں پہ تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور سب جگہ جو ہے نا ساری جگہ پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. حکومت، میں آج بھی بولتا ہوں، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان کو اپنے سائز کو صحیح کرنا پڑے گا. جب تک یہ اپنے سائز کو صحیح نہیں کریں گے اس ملک میں یہی چیزیں رہیں گی. ہم مقروض بھی رہیں گے، ہمارے قرضے ہر سال ہر آنے والے دن بڑھیں گے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو ہے قرضے ہوں گے، ہماری آمدنی نہیں ہوگی، اور ہمارے اخراجات بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اخراجات بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے عنید لکھانی صاحب سے. اچھا سر، ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی سینٹ کے الیکشنز کے اوپر، اور اس میں جو مبینہ طور پہ ایک ویڈیو وغیرہ لیک کی ہے، اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا آبجیکشن چل رہا تھا. چلیں وہ تو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سینٹ کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو کمپوزیشن ہوگی تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ آرڈیننسز کے اوپر ہی گورنمنٹ گزارا کرے گی، یا پھر ہم کر سکتے ہیں کہ اسمبلی کے تھرو بھی کچھ نہ کچھ لیجسلیشن ہوگی؟ دیکھیں، چونکہ یہ ویڈیو بھی سامنے آئی اور بتایا بھی گیا کہ سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ دھاندلی نہ ہو، یا ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا منتخب نمائندہ جو ہے کس کو ووٹ دے رہا ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس میں کورٹ سے بھی رجوع کیا، اور کورٹ نے بھی بہت سارے سوالات ریز کیے، اور چیئرمین سینٹ کا بھی سوال ریز کیا، اور باقی سارے الیکشنز کے بھی سوالات ریز کیے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے جس میں پورے ملک کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے اس چیز کے اوپر کہ جی چلیں اپوزیشن اگر زیادہ اسٹرانگ ہے سینٹ میں تو ہم جو ہے نہیں کرتے. نہیں، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، جلد از جلد ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا. جہاں تک اس وقت ہماری PTI کی اسٹرینتھ ہے اسمبلی کے اندر اور ڈفرینٹ پروونشل اسمبلیز کے اندر، ہم لارجسٹ پارٹی ہو جائیں گے ان سینٹ. اگر ہمیں اپنی حق کی ساری سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس کے باوجود بھی، لارجسٹ پارٹی ہونے کے باوجود بھی سینٹ کے اندر میجورٹی نہیں ہے، لیکن کولیشن کے ساتھ شاید ہم بلز اور وغیرہ پاس کروا سکیں. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے.
لیکن اسمبلیز اور سینٹ کے اوپر جا کے صرف پارٹی لائن رکھنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جب ایک آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس نے پھر اپنی عوام کا سوچنا ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے حق میں ہے, کیا چیز نہیں ہے. صرف مخالفت برائے مخالفت کرنا جو ہے وہ اس ملک کو پیچھے دھکیلنے کے بالکل یہی ہمارا اصل سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت, تنقید برائے تنقید, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اگر ہم ان سے ہٹ کے اور ایک جیسے ہو کے سوچیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک کافی حد تک ترقی بھی کر سکتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. سر اگلا سوال یہ ہے میرا کہ آپ جو ہے سینٹ میں جا کے آپ کے آگے پلانز کیا کیا ہیں؟ کیا مطلب کوئی بل ول ہے آپ کے ذہن میں پیش کرنے کا, یا کس قسم کی لیجسلیشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے, یا آپ کیا پروپوز کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میرا سینٹ کا نہیں ہے. آج بھی جو نام آئے ہیں وہ شاید مختلف نام ہے, سو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے سینٹ کا. دوسرا یہ کہ بہت دور کی بات ہے یہ تو. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں دنیا کے باقی ملکوں کی ریس کے اندر ان سے تیز بھاگنا ہوگا, اور ان سے تیز بھاگنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کمپٹنٹ لوگوں کو صحیح جگہ پہ بٹھائیں. اگر پائلٹ ہمارے پاس ایسا ہوگا جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوگا جہاز چلانے کا تو ایئر لائن ڈوبے گی. اگر ہمارے پاس ایجوکیشن منسٹر ایسا ہوگا جس کو الف بے نہیں آتی یا اے بی سی ڈی نہیں پتا ایجوکیشن کی. دیکھیں ایجوکیشن اٹسیلف از اے ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ, پورے ملک کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آج ہمارے پاس 11,000 گوسٹ سکولز ہیں اس صوبے کے اندر, 11,000 وہ اسکول جو بھوت ہیں, مطلب نظر نہیں آتے. ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, ان کی سیلریز جاتی ہیں, ادھر بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کے جو تھمب والا سسٹم آ گیا تھا نا تو وہ کس حد تک کامیاب ہوا سسٹم آ گیا, لیکن چونکہ کرپشن نس نس کے اندر بھری ہوئی ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, سب لوگ اس لائن کے اندر جو ہے نا یہ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو 11,000 اسکول ایسے ہیں جن کا جو بھوت اسکول ہیں, وہ اسکول ہیں جو جن کا سرے سے کوئی نام و نشان نہیں ہے. سو یہ تو میں اسکولوں کی بات کی. پھر ہیلتھ کیئر کی بات. سو اس ملک کو اگر تیز بھاگنا ہے تو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر میں ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ہم ایک ہیلتھ کیئر ڈیسٹینیشن بن جائیں, میڈیکل ٹورزم کا ڈیسٹینیشن بن جائیں, جیسا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان بن چکا ہے, ساؤتھ کوریا بن چکا ہے, دبئی مڈل ایسٹ بن چکا ہے, کیونکہ انہوں نے ہیلتھ کیئر کی ایسی فیسلٹیز بنا لی کہ لوگ اب وہاں پہ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. سو اب یہ تو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ اور اتنے سارے اور چیزیں ہیں جس میں ہمارا ملک لیپ جمپ لے سکتا ہے. آئی ٹی تو ایک چیز ہے جس میں ہم لگے ہوئے تھے نا. اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ دنیا جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. دنیا جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے چلنے والی گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے. دنیا جو ہے ہر آدمی کپڑوں پہ خرچہ کم کر رہا ہے, موبائل فون پہ خرچہ زیادہ کر رہا ہے. اب ہمیں یہ انڈسٹریز لگانی ہے تاکہ ہماری امپورٹس ان چیزوں کی کم ہو اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں. ایک زمانے میں ڈاکٹر عطا الرحمان بہت چلاتے تھے کہ جی نوکیا فون جو کمپنی بناتی ہے اس کا پروفٹ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے. سو ہم نے آج کل وہ ایپل کے حوالے سے مشہور ہے. 20 سال پہلے سے ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے بنا لیے نوکیا فون یہاں پہ نہیں ہونے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کریکشن یہ ہے کہ ہمارا جو بیسیکلی ملک ہے نا وہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, ایگرو بیس کنٹری ہے, اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ خان صاحب کی حکومت میں چینی اور گندم میں جو ہے نا وہ منگوانی پڑ رہی ہے نا, اس میں ایگریکلچر جو ہے وہ 2 یا 3% ویلتھ ہے. جو اصل ویلتھ ہے نا دنیا کی وہ ہے نالج اکانومی میں. اس کے بعد اگر کسی چیز میں ہے تو وہ سروس اکانومی میں ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ مینوفیکچرنگ ہے. جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. آج تک ہم اپنے ملک کو ایگریکلچر سے نکال کے مینوفیکچرنگ کی طرف نہیں لے کر آئے. میں تو کہتا ہوں مینوفیکچرنگ کی طرف مت جائیں, سیدھا نالج اکانومی کی طرف جائیں. اتنا بڑا سمندر ہے یہ کہ اس میں جو ہے ہم بالٹیاں لے کے جو ہے بھر رہے ہوں گے پیسہ, اور اس ملک کے اندر اتنی انکم ہوگی کہ ملک ون آف دا ریچسٹ کنٹریز ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, اور اس ہیومن ریسورس کو ہم بہت جلدی نالج اکانومی کی طرف لے جا سکتے ہیں, ٹرین کر سکتے ہیں. لیکن شروع تو کریں.
پڑھانا اچھا تو شروع ہیومن کرے ریسورس بچوں ہے کو. سر، ہیومن ریسورس کے حوالے سے آپ نے جو ہے نا بہت زبردست بات کی ہے کہ ہیومن ایسٹس بھی جو ہے نا سمجھے یہ ایک سروس سیکٹر ہے، اور ہیومن جو بھی سروسز دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ذہین دماغ دیے ہمیں، تو ان کی ایکسپورٹ کے اوپر یعنی جو ان کو ہم باہر بیچتے ہیں جو ٹیکنیکل اسکلڈ لیبر ہے یا ان اسکلڈ لیبر ہے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کس حد تک فوکس کر رہی ہے یا کتنا کرنا چاہیے گورنمنٹ؟ دیکھیں اس وقت تو اربوں روپے کا بجٹ ہے ٹیکنیکل اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. میں خود ابھی اسلام آباد میں تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، نیف ٹیک کے اندر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو اب احساس منسٹری ہے اس کے اندر، اور ہماری جو ایون بیت المال کے اندر. سو بہت سارے پروگرامز ہیں جو اب اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکسڈ ہیں. بہت سارے ممالک جو ہیں ان کو اسکل لیبر چاہیے، اور ہمارے پاس اگر روزگار اگر ہم نے لوگوں کو دینا ہے تو ایون ملک کے اندر روزگار دینا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس جو شارٹیج ہے وہ اصل شارٹیج ڈاکٹرز کی نہیں ہے اتنی جتنی نرسز کی ہے. ڈاکٹرز کی یا نرسز کی اتنی نہیں ہے جتنی یہ الٹرا ساؤنڈ اینڈ ڈفرینٹ میڈیکل ٹیکنیشینز کی ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ اور 200 ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم سکلز دے سکتے ہیں، اور وہ سکلز جو ہیں وہ ایکسپورٹیبل ہیں. وہ لوگ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے باہر کا کام کر سکتے ہیں. اب پاکستان کے پاس سب سے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں دنیا میں، اور پاکستان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دنیا کے بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، لیکن کوئی ایک کمپنی بھی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو باہر کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس باہر کی کمپنیز کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہو. بالکل کیوں نہیں کری؟ کیونکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ ایپ بیس اینڈ ٹیکنالوجی بیس نہیں ہے. سو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو پیمنٹ گیٹ وے ہے اس کے ایشوز تھے. ہمارے پاس اصل میں سوچ و فکر رکھنے والے لوگ بھی تو کم ہے نا. جو لوگ ہیں ان کی سوچ و فکر جو ہے ان کے سرے پیلیسز اور ان کے ایمریٹس ہلز دبئی کے جو ہے بنگلے، اور ان سے نکلے عوام کی طرف آئے تب تو کوئی عوام کو فائدہ ہوگا نا، ادروائز تو نہیں ہوگا. اسی طرح چلتا جائے گا، لوگ آتے جائیں گے اپنی لالچ کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے مہنگے. دیکھیں وہی آئی پی پیز جو پہلے $100 ملین میں لگتے تھے اب $50 ملین میں لگ رہے ہیں. کیا ہوا؟ سستا ہو گیا ڈالر؟ یہ کیا ہوا؟ ان کی مشینری سستی ہو گئی؟ نہیں. اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں کہ اس وقت جو پاکستانی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یہ سب سے کم چارج کر رہے ہیں. سب سے جو مہنگے ہیں وہ یورپین یا انگلینڈ وغیرہ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ انڈیا کے ہیں، اور پاکستان کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی سروسز ایون ان سے بھی کم ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کے اوپر بھی فوکس کرے، نہ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے اوپر بلکہ دیگر بھی اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ ایم بی ایز ہیں یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ان کے اوپر بھی فوکس کریں تو گورنمنٹ اس کے اوپر ترقی کر سکتی ہے. سر ایک فیلڈ نہیں، 200 ایسی فیلڈز ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. ان 200 کی 200 پہ کام کرنا ہے. کام کرنے والے تو آ جائیں نا. یہ تو فکر ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. زیادہ تر لوگ جو آج تک آئے ہیں ان کی فکر صرف ان کا اپنا جیب، ان کے اپنے کمیشنز، ان کے اپنے ایس آر اوز تھی. ایس آر او لگاتے تھے کہ جی آج گاڑی کی ڈیوٹیاں کم کر دی اور اپنی گاڑیاں نکالی، پھر ایس آر او دوبارہ گاڑی. اچھا لاسٹ کوشچن ہے عنایت بھائی، بیت المال کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ بیت المال کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں پہ دیکھا جائے تو جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہاں پہ چیریٹیبل اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، عیدی ہو گئی، چھپا ہو گئی اور مختلف ہو گئی. ماشاءاللہ آپ نے بھی ہاسپٹل ایک بنایا. تو کیا مطلب اس کی کیا وجہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ ساری فیسلٹیز کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اب یہ ساری باتوں کا آنسر جو ہے ایک بات کے اندر میں آپ کو دوں. اگر ہمارے لاسز جو ہیں، اگر ہمارے لاسز گیس میں، بجلی میں، ایئر لائن میں اور سٹیل مل میں ہوں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے. وہاں پہ ہمیں لاسز کٹ کرنے چاہیے، یہاں پہ ہمیں ایکسپینڈیچر بڑھانا چاہیے. اور باقی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے اندر پلفریجز نہیں ہیں اس لیے وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. حکومت جو کام کرتی ہے وہ 100 گنا بڑے اماؤنٹ سے کر سکتی ہے. حکومت کو ان اداروں کو یوز کرنا چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے جیسا ابھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں لنگر خانے جو ہیں وہ بیت المال کے سیلانی چلا رہا ہے. جو ہمارے پناہ گاہیں ہیں جو ہم نے ابھی بھی بنائی ہیں اس میں بھی کچھ میں کھانا سیلانی دے رہا ہے. جو یتیم خانے ہیں اس میں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. تھینک یو ویری مچ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آئے ہمارے ساتھ، بہت مزے کی آپ سے گفتگو رہی. ساتھ ہی ہمیں ناظرین جوائن کیا تھا فاروق سلیم صاحب نے اور مزمل اسلم صاحب نے. تو گفتگو کا خلاصہ بہرحال یہ نکلا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کو جو ہے وہ اصلاحات کی ضرورت ہے، نالج اکانومی کی ضرورت ہے،
سروس سیکٹر کے اوپر ہمیں بہت اسکوپ ہے. اسی طریقے سے ہیومن ایسٹس کو ہم بیونڈ لے جا سکتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی لاکھانی صاحب نے, تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو اور ہم سب کو مل کر جو ہے وہ ایک کمیٹڈ ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ کے اوپر گامزن ہو سکے. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم. اللہ حافظ.